ہم سب کی زندگی میں نا کبھی کبھی بہت اچھا وقت بھی آتا ہے اور کبھی کبھار بہت برا وقت بھی۔ اچھے وقت میں تو یقیناً ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برے وقت میں ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسے غلط فیصلے کر لیتے ہیں نا جو بعد میں ہمارے لیے پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ برا وقت ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا برے وقت میں کیے گئے ہمارے فیصلے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایسی 5 باتیں یا ایسے 5 کام جو آپ نے مشکل ترین وقت میں بھی کبھی نہیں کرنے، تاکہ جب آپ کا اچھا وقت آئے تو آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ آج کے زبردست سے ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے زبردست سے ٹاپک پہ آپ سے بات بھی کروں گی، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ناشتہ بنا رہی تھی، اور آج ہمارے گھر بھی نا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ میں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا اٹھ کے ناشتہ یا کھانا بنا لیتی ہوں، لیکن آج ذرا ہم تھوڑا لیٹ اٹھے ہیں، تو بس اس وجہ سے نا مجھے سلنڈر کے اوپر جو ہے وہ ناشتہ بنانا پڑ گیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے سلنڈر پہ کھانا بنانا یا کچھ بھی پکانا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا مجبوری کا نام شکریہ، تو بس وہی بات ہے۔ تو مزیدار سا ناشتہ بناؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے کون سے 5 کام ہیں جو آپ نے اپنے مشکل وقت میں ہرگز نہیں کرنے، کیونکہ یہ وہی 5 غلطیاں ہیں جو ہم میں سے ہر دوسرا انسان کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے نا ہماری جو پریشانی ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہے۔ تو چلیے بنا دیر کیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ کون سے 5 کام ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو کام آپ نے نہیں کرنا نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی امید کو نہیں توڑنا، آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب زندگی میں بہت برا وقت آتا ہے نا تو سب سے پہلے انسان کی امید کمزور ہونے لگتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلنے والا، اور شیطان کی یہی چال ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید بھی کرتی ہے اور ہمیں مایوسی کے اندھیرے میں ڈال دیتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ سب کو یقیناً پتہ ہوگی کہ مایوسی جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس وقت کسی بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور وقت نے ان کی زندگی بدل دی۔ اگر آج حالات آپ کے خلاف ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض اوقات اللہ ہمیں آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہمارا صبر، ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے۔ اور یہ بھی ایک سچ ہے، جب مشکل وقت آتا ہے نا تو ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن ہی نہیں رہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں کہ جو دعائیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کی قبول نہیں ہو رہی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سیف ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ان ساری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی اگر آپ پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نا امید بالکل نہیں ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر رہی ہوں نا، یہ ایسی پریکٹیکل باتیں ہیں نا جو ہم سب کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ میں کوئی آپ سے یہ بات نہیں کروں گی کہ آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم انسانوں کے ذہنوں میں، دلوں میں چل رہی ہوتی ہیں، جو ہم پریشانی کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی اتنی سموتھ نہیں ہے کہ سیدھی سڑک پہ وہ چلتا جائے اور خوشیاں خوشیاں اس کے راستے میں ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ضرور آتے ہیں، اور یقیناً میری زندگی میں بھی آئے تھے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا، کیا سبق سیکھا، کس طرح مشکل وقت سے انسان خود کو نکال سکتا ہے، بس وہی میرا مقصد ہے آپ سے شیئر کرنے کا۔ بغیر دیر کیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دوسری غلطی آپ نے کون سی نہیں کرنی، اور وہ یہ ہے کہ جلد بازی میں نہ کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ برا وقت جو ہوتا ہے نا یہ انسان سے صرف اس کا سکون ہی نہیں چھینتا، بلکہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا یہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں سارے راستے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم کس سے مدد بھی نہیں لینا چاہ رہے ہوتے، یا بعض اوقات ہم مدد مانگتے بھی ہیں لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بس فٹافٹ سے جو ہمارے پاس ہے اس کو بیچو، زیور ہے تو وہ بیچ دو، مشکل وقت جو ہے یہ کٹ جائے گا۔ اگر آپ بھی یہ ساری غلطیاں کر رہے ہیں نا، یہ سوچ رہے ہیں، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ اگر مشکل وقت ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، تو یہ مالی پریشانی کو 2 وقت کے کھانے کے ساتھ کاٹ لیں، لیکن اپنا جو زیور ہے نا آپ کے پاس اس کو کبھی مت بیچیں، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ہم اپنے کسی بھی مشکل وقت میں نا زیور کو فٹافٹ بیچ دیتے ہیں۔ خاص کر خواتین جو ہوتی ہیں وہ پریشان ہو کر اپنی شوہروں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اپنا سارا سونا ان کے حوالے کر دیتی ہیں، اور حقیقت پتہ کیا ہے کہ بعد میں جب سوچتے ہیں نا کہ جب اچھا وقت آئے گا تو بنا لیں گے، تو یہ دوبارہ نہیں بنتا۔ اس لیے اپنے زیور کو بیچ کر بعد میں پچھتانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے آج مشکل وقت کو کم کھا لیں، سستا پہن لیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن اس مشکل وقت کو گزار دیں، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسا فیصلہ مت کریں جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے۔ اور یہاں پہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ اور یا سچائی یہ بھی ہے کہ بعض خواتین اپنے شوہروں کو برے حالات میں، غربت میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی آنکھیں کھلتی
ہوتی ہیں انہیں ہوش آتا ہے تو صرف اور صرف ان کے پاس پچھتاوا رہ جاتا ہے، کیونکہ یہی ایک حقیقت ہے اس دنیا کی کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر کسی کا برا وقت ہے تو کل اس پہ اچھا وقت بھی آئے گا، اور اگر آج کسی کو عروج ہے تو اس کو زوال بھی آئے گا، کیونکہ سدا جس کو عروج ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم انسان جو ہے یہاں پہ صرف ایک امتحان دینے آئے ہیں، لیکن اس حقیقت کو ہم لوگ قبول نہیں کرتے۔ مشکل وقت آتا ہے تو بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اپنے شوہروں کا عروج دیکھتی ہیں پھر ان کے ہاتھ میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے، کیونکہ اس شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، ہمیشہ تحمل مزاجی کے ساتھ صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، تو انشاءاللہ آپ کا مشکل وقت جو ہے نا اس سے آپ بخوبی نکل آئیں گے۔ کیونکہ کسی بھی انسان کی زندگی میں جو آزمائشیں ہوتی ہیں، کڑوا وقت ہوتا ہے نا، اس میں سب سے بہترین جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف صبر ہوتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھیں، آپ چیخیں چلائیں شور مچائیں دوسروں کو بتائیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے مسئلے مزید الجھیں گے، آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا۔ لیکن وہیں پہ وہی انسان جو صبر و شکر کے ساتھ اپنی ساری پریشانیوں کو اکیلے فیس کرتا ہے، اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے اور اسے اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے نا، تو یقین کریں وہ اپنے مشکل وقت سے بہت جلدی نکل آتا ہے۔ اس لیے آپ نے بھی اپنے مشکل وقت میں کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور جلد بازی میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تیسری کون سی غلطی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جانے انجانے میں ہم یہ غلطی کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنا۔ کیونکہ جب ہمارا اچھا وقت ہوتا ہے نا تب ہمیں سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے پہ برا وقت آتا ہے ہم اکثر اپنی زندگی کا موازنہ نا دوسروں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سب کتنے خوش ہیں، صرف میری زندگی میں ہی مسائل ہیں، یا میری زندگی ہی مسائلوں سے بھری ہوئی ہے، میں ہی بدقسمت ہوں، ساری پریشانیاں میری زندگی میں ہی آ گئی ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں نا چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک سچ بتاتی ہوں، ایک ایسا سچ جو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں، اور وہ سچ یہ ہے کہ کسی کی بھی زندگی جو ہے نا وہ پھولوں سے آسائشوں سے نہیں بھری ہوئی۔ ظاہری طور پہ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیا تکلیفیں ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، شاید ہم اس چیز سے انجان ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ کوئی انسان اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے لیکن وہی نعمت یا رحمت اس کے لیے آزمائش بن گئی ہے، وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ اسے سنبھالنے کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے نا کہ کوئی روٹی کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے اور کوئی اس روٹی کو ہضم کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ تو بس یہی ساری گیم ہے اس دنیا کی، اور یہی سچائی ہے اس دنیا کی۔ اسی لیے آپ کا جب مشکل وقت آتا ہے تو کبھی بھی اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں۔ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے وہ کسی اور انسان کا خواب ہو، بس اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مشکل وقت کو گزاریں، اور کیونکہ بہادر لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے درد کو چھپا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسروں کا منہ لال دے کر نا اپنا تھپڑ مار مار کے لال نہیں کر لیتے۔ یہی ہوتے ہیں بہترین لوگ جو مشکل وقت سے بخوبی اور بڑے سکون کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چوتھی غلطی ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی غلطی ہے نا جو خود بہت ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کو بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اس میں دھستے چلے جاتے ہیں، اور وہ غلطی ہے نیگیٹو تھاٹس کو نا خود کے اوپر حاوی کر لینا۔ اور اس چیز سے میں بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ واقعی جب آپ کا مشکل وقت ہوتا ہے نا تو آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ مزید پریشان ہو کے الجھنیں آپ کے ذہن میں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے وہی منفی سوچیں جو ہوتی ہیں نا آپ کی لائف کے اوپر ریفلیکشن بن کے آ رہی ہوتی ہیں۔ جو آپ مائنڈ میں سوچتے ہیں، جو نیگیٹو تھاٹس آپ کو آ رہی ہوتی ہیں، وہی حقیقت میں آپ کے سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ سو کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا اور آپ خود کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میری قسمت ہی خراب ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی، یا میرے بچے جو ہیں اگر ان کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ایسے رہیں گے، اس طرح کی 100 باتیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ان باتوں کو جھٹلا دیں گے اور اپنے آپ سے کہیں گے نہیں یہ صرف اور صرف میرے دماغ کا وہم ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو اگر یہ پازیٹیو میسج اس وقت دیں گے نا تو یقین کریں یہ کائنات کا جو نظام ہے نا یہ اسی کے تحت چلتا ہے۔ جو چیز آپ بار بار خود کو بتائیں گے، خود سے ریپیٹ کریں گے، وہی آپ کی زندگی میں ہوگا۔ اگر آپ خود سے کہیں گے نا کہ یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، کل انشاءاللہ اچھا آئے گا، کل نئے سورج کے ساتھ نئے دن کا آغاز ہوگا، یہ پازیٹیو میسج اگر ہر رات کو سوتے وقت آپ اپنے آپ کو دیں گے نا اور اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں گے تو یقین کریں آپ کا مشکل وقت چٹکیوں میں گزر جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کے لیے راستے بنا دے گا۔ لیکن اگر آپ بیٹھے بٹھائے اپنی نیگیٹو سوچ کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے، جو آپ کے ذہن میں آئے گا آپ اسے سچ مان لیں گے نا تو پھر آپ مشکل وقت سے کبھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو میسج دیں، اچھا سوچیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کا مشکل وقت بہت جلدی گزر جائے گا۔
अब बारी आती है पांचवी बात की और आखिरी बात की, और ये वो बात है कि मुश्किल वक्त में चीखना, चिल्लाना, दूसरों से मदद मांगना, दूसरों के आगे हाथ फैलाना और हर वक्त अपने नसीब को कोसते रहना। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, होता पता क्या है, इस दुनिया का असूल या सच्चाई ये है ना, यहाँ पे लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं। और अगर आप ये समझते हैं या इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि लोग आपके दुख से दुखी हो जाएंगे और आपके लिए आसानियां करेंगे ना, तो यहाँ पे आप मार खा लेते हैं। क्योंकि जितना आप यहाँ पे किसी को अपना दुख सुनाएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे, लोग उतना ही खुश होंगे और आपके लिए कभी भी आसानी नहीं करेंगे, बल्कि आपको और ज्यादा नाकाम साबित करने की कोशिश करेंगे। जहां बैठेंगे, जिस जगह बैठेंगे, आपको मौजू रखा जाएगा और आप पे कहके उड़ाए जाएंगे। इस सोच से आजाद होकर लोग ये बातें करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया मकाफाते अमल है। अगर आज वो किसी के गम में, दुख में उसके साथ नहीं खड़े होंगे या उस पर कहके उड़ाएंगे, तो कल को वही वक्त उनकी तरफ पलट कर जरूर जाएगा। लेकिन लोगों को ये बात याद नहीं रहती, उनको सिर्फ ये याद रहता है कि आप उनके आगे किस तरह रो रहे हैं, किस तरह उनसे मदद मांग रहे हैं, आपकी जिंदगी में कौन सा मुश्किल वक्त चल रहा है। और इसके पीछे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई है, या कोई बात नहीं, हालात बेहतर हो जाएंगे, सब्र रखो, हौसला रखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं इसको किस तरह हल कर सकता हूँ। इस तरह की बातें करने वाले लोग शायद ही आपको कहीं मिले, लेकिन हर कोई आप पे मजाक उड़ाता, तंज करता आपको जरूर नजर आएगा। और आपको ये भी लोग बताएंगे, आपको आईना भी दिखाएंगे कि तुम्हारी ही गलतियों की वजह से तुम इस परेशानी में मुब्तला हुए हो। क्योंकि दिलासा देने वाले, आपका सहारा बनने वाले लोग आपको बहुत कम मिलते हैं। बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसे लोग आपको आजकल के मौसम में तो नजर नहीं आते। सो जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आया हो, किसी रिश्ते ने आपको धोखा दिया हो, या माली कोई परेशानी हो, या आपके हालात किसी भी किस्म से कोई भी आजमाइश आप पे जो आई हुई है ना, इसमें आपने इन 5 कामों को याद रखना है। ये 5 गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी। और इसके अलावा एक बात और याद रखें कि बुरा वक्त जो होता है ना, ये आपकी पहचान नहीं होती कि आप नालायक हैं, निकम्मे हैं या नाकाम हैं, बल्कि आपके सब्र, हिम्मत और किरदार का इम्तिहान होता है। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो अपने इस मुश्किल वक्त से ही सबक सीख के इनको पत्थरों की तरह इस्तेमाल करके इनके ऊपर चलकर अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, कभी भी हार नहीं मानते। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें अल्लाह ताला पे उम्मीद भी होती है और अपने ऊपर भी यकीन होता है कि इंशाल्लाह वो अपनी जिंदगी को एक दिन जरूर बदलेंगे और इस परेशानी से खुद को बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि इस हकीकत को आप सब जानते हैं कि रोने धोने से और बैठ के अफसोस करने से कभी कुछ नहीं होता। अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ती है, अपने हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, फिर ही हम इन परेशानियों से खुद को निकाल सकते हैं। यही था मेरा आज का जबरदस्त सा टॉपिक, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसे आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें। और देखते ही देखते जी मेरा नाश्ता भी बन चुका है, और यहाँ पे ऑमलेट बस मैं बना रही हूँ। फटाफट से ऑमलेट बनाएंगे, नाश्ता करेंगे, और आपसे लेती हूँ इजाजत इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबकी जिंदगियों में आसानियां रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।